کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مولانا حضرات ہیں ڈراتے بہت ہیں، بس یہ ڈراتے رہتے ہیں، اور حالانکہ کوئی اتنا دین مشکل نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی غوث پاک نے کوئی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، کچھ اس پر بھی ارشادات ہیں تو آپ عطا فرما دیں. حافظ صاحب، جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بھی تعلیمات ہوتی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے، میں پھر کہوں گا کہ کوئی بھی اگر کوئی بھی سوال اٹھتا ہے نا، پہلے ہمیں قرآن مجید کی طرف جانا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈرائیں. اب یہ جو لوگ کہہ کہ جان چھڑا لیتے ہیں جی مولوی کا کام ہوتا ہے ڈرانا، اور بھائی آپ دیکھیں تو صحیح قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میں کئی آیتیں پڑھ سکتا ہوں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اور یہ جو آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ تعالیٰ بار بار خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے سے ڈرو، اے ایمان والو میرے سے ڈرو، اے ایمان والو میرے سے ڈرو. تو یہ سوال تو پتہ لگتا ہے کہ نہ اس بندے نے قرآن پڑھا ہے، نہ اس بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا ہے. حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ذرا، سب سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، اے عائشہ کہ سب جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. تو یہ جو ہے کہ بندہ اپنے عملوں پہ اتنا یقین کرنے لگ جائے، تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو روایت ہے کہ ایک بندے نے جب کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ یا اللہ اتنے سال عبادت کی ہے تو اب بھی تو یہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت کی وجہ سے چلا جا. تو ایک پلڑے میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے، ایک پلڑے کے اندر اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی، تو اس کے سارے اعمال صرف ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو ہم تو اقبال نے بھی کہا نا، اقبال کہتا کہ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے. تو آپ جب تک ڈرتے رہیں گے نا، ڈرتے رہیں گے تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچتے رہیں گے. کیونکہ جو لوگ نہیں ڈرتے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بے باک بن جاتے ہیں. کیونکہ جو بندہ مومن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ پر امید اور اس کے خوف اس کے درمیان میں رہتا ہے جی. یعنی کہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ یار یہ گناہ نہیں کرنا، میرے رب کی ناراضگی ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر وہ امید بھی رکھتا ہے کہ یار میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ جو شیخ شازی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خود نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ حرم پاک میں پتھر پر سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے. یہ کیا، یہ امید ہے اپنے رب سے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے عملوں کی وجہ سے میرے لیے سزا ہے نا تو پھر مجھے نبینا اٹھانا تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں. اب یہ خوف ہے. اب ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ یار وہ امید بھی رکھنے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور صرف یہ کہہ کہ جان چھڑا لینا کہ جناب والا کہ یہ ڈرانا مولویوں کا کام ہے، تو یہ ان لوگوں کی جہالت ہے جو لوگوں کو بے باک کرتے ہیں. کیونکہ مطلب کیا ہے کہ جو مریدین بیٹھے ہوتے ہیں، اب چونکہ جو عالم ممبر پر بیٹھ کے تقریر کرے گا کہ بھائی آپ نے شراب نہیں پینی، اس کے بارے میں یہ وعید ہے، اور آپ نے یہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں یہ وعید ہے، تو ان لوگوں نے بیسیکلی ان لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ مولوی کا کام ہوتا ہے ڈرانا، تم اپنے کام میں لگے رہو، بس تم ہمیں چندہ وغیرہ دیتے رہو تو تم کا بھی کام چلتا رہے گا اور ہمارا کام بھی چلتا رہے گا. حالانکہ خوف الہی یہ یقین جاننے کہ یہ جمعے کی نشست کے اندر بھی میں نے یہ کہا کہ جو دنیا دار کا خوف ہے نا، یہ بندے کی زندگی کم کر دیتا ہے اور یہ سکون ختم کر دیتا ہے. اور اللہ کا خوف ایسا ہے، یہ گناہ سے بھی بچاتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے. کیونکہ جب یہ ملتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہے، اپنے رب کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہے، یقین جاننے یہ ایسا سکون ملتا ہے کہ رب کی وجہ سے چھوڑا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا، حضرت عمر فاروق نے دیکھا ایک بندے نے ایک چادر کے نیچے شراب کو چھپایا ہوا تھا، تو اسے پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے درے لگانے ہیں، تو اس نے بالکل ڈائریکٹ رابطہ اپنے اللہ سے بحال کیا. تو اس نے کیا عرض کی، یا اللہ دوروں سے بچا لے، آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا. اب حافظ صاحب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ لمحوں میں شراب ہے، لیکن اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرنا اس میں کتنا اخلاص تھا. تو اس نے کہا کہ دودھ ہے، ایک روایت کے مطابق اس نے کہا جی سرکہ ہے. تو جب دیکھا گیا تو اس کے اندر سرکہ ہی تھا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا چھپاتا کیوں تھا کہ اگر اس کے اندر سرکہ ہے؟ تو اس نے کہا معاملہ دراصل یہ تھا
تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا ہے. امام غزالی نے جو بات لکھی، امام غزالی کہتے ہیں بندہ بندے کے ڈر سے، اس نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کیا، حضرت عمر کے خوف کی وجہ سے رجوع کیا. تو امام غزالی کہتے ہیں بندہ بندے کے ڈر سے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ شراب کو سرکے میں بدل دیتا ہے. اور اگر ڈائریکٹ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ نہیں رہنے دیتا، گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا. سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.